بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت جامع اکبریہ میاں والی سے رمضان المبارک میں 7واں درس مثنوی آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا درس بہت اہم اور بہت سے مسائل کا حل ہے۔ صوفیاء کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک انسان کا ظاہری بدن ہوتا ہے، یہ جو ہم سامنے دیکھتے ہیں، اور ایک عنصری بدن ہوتا ہے، روحی، جو ظاہری بدن ہوتا ہے اس کی خوراک کچھ اور ہے، اور جو عنصری روح ہوتا ہے اس کی خوراک کچھ اور ہے۔ آج مولانا روم اسی نقطے کو حل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تا بدانی کے تن آمد چولبیس، تا بدانی کے تن آمد چولبیس، رو بجولا بس لباس راملیس۔ آپ فرماتے ہیں تب تجھے معلوم ہوگا کہ یہ ظاہری بدن کیا ہے، یہ ایک لباس ہے، اور اس کے اندر جو بدن ہے اور روح ہے وہ اصل مقصود ہے۔ یہ لباس دے کر اس روح کو اور اس جسم عنصری کو چھپایا گیا ہے۔ روح را توحید اللہ خوشترست، غیر ظاہر دست و پائے دیگرست۔ روح اللہ کا نور کا حصہ ہے۔ یسألونک عن الروح، اے لوگ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ روح کیا ہے؟ فرما دیجئے الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ ساری تفسیریں اٹھا لیں، امر کیا ہوتا ہے، اللہ کا امر کیسے ہے؟ کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا، جسم عنصری تو جو ہے نا ظاہری جسم تو فرشتوں نے بنایا، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں، حضرت آدم کے ہاتھ اور پاؤں یہ فرشتوں نے بنائے، لیکن جو روح کی باری آئی نا، اس کو زندہ کرنے کی باری آئی، تو اللہ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم علیہ السلام میں اپنا روح پھونکا۔ مولانا اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں یہ ظاہری بدن اور ہے، اور وہ روح جو اس کے اندر کار فرما ہے وہ اور ہے، وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا امر ہے۔ ظاہر کی خوراک اور ہے۔ فرماتے ہیں ظاہر کی خوراک کیا ہے؟ اچھے کھانے کھائیں، اچھی جو ہے نا چیزیں پئیں، لذات دنیا حاصل کریں، یہ روح کی بدن کی خوراک ہے۔ فرمایا کبھی سوچا ہے کہ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کو زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غیر ظاہر است و پائے دیگر است، فرمایا اس کی خوراک اور ہے، اور فرمایا چونکہ وہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے حضرت انسان میں اپنا روح پھونکا ہے، تو اس کی خوراک بھی ذکر اللہ ہے، اس کی خوراک بھی ذکر اللہ ہے۔ اب اگر کوئی روح کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پھر ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ روزہ بھی اس کی ایک خوراک ہے روح کی، یہ بھی ذکر اللہ ہے نا۔ روزہ رکھنے سے انسان کا ظاہری جسم کمزور ہوتا ہے، اور جب ظاہری جسم کمزور ہوتا ہے
تو پھر روح توانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ذکر اللہ زیادہ ہم کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ظاہری بدن کی خوراک ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کو کم کرتے ہیں تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، وہ ضعیف ہو جاتا ہے، روح غالب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی اور بدی مثال دوں سمجھانے کے لیے تو جو ہے نا، روح سواری ہے اور بدن گھوڑا ہے۔ اگر آپ گھوڑے کو قابو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی لگامیں کھینچ کر رکھنی ہوں گی، اس کو قابو میں رکھنا ہوگا، نفس کو بھی قابو میں رکھنا ہوگا، اس کو لذیذ کھانوں سے بچانا ہوگا، اس کو خواہشات سے بچانا ہوگا، تب تو آپ کے قابو میں رہے گا۔ اور اس کے قابو کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اور پھر روح غالب ہو جاتا ہے تو یوں سوار ہے کہ وہ سوار اب روح سوار ہو گیا۔ اور اگر انسان جسم کی طرف توجہ دے، وہ چیزیں کھائے جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، پھر روح کمزور ہوتا ہے، پھر الٹ ہو جاتا ہے، روح جو ہے نا سواری بن جاتا ہے اور جسمانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا گھوڑا بن جاتی ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے، سوار بن جاتا ہے۔ تو مولانا یہی سمجھا رہے ہیں کہ روح را توحید اللہ خوشترست، روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے اور وہ بہت اچھی خوراک ہے۔ دست و پا در خواب بینی ای تلاف، آ حقیقت دام دانش از گزاف۔ اب کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں جو ہے نا اعضاء کا کٹ جانا، انسانوں کا قتل ہو جانا، اپنے اوپر کبھی میں نے دیکھا خواب میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ایسے خواب آتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں یہ یوں نہ کہو کہ یہ کوئی فضول چیزیں ہیں، یہ روح جسم جو ہے نا بدن ظاہری اور روح کا جھگڑا ہے۔ فرمایا نا جو شخص بدن کو گناہ کی زندگی میں مبتلا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عنصری جسم کو قتل کرتا ہے، عنصری جسم کو قتل کرتا ہے۔ روح دارد بے بدن بس کاروبار، مرغ باشد در قفس بس بے قرار۔ فرمایا اللہ نے روح کو جسم کے پنجرے میں قید کر دیا ہے دنیا میں، اب وہ اس طرح بے قرار ہوتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، جس طرح پرندہ پنجرے میں پھڑکتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔ اسی لیے کیوں کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ اب آپ نورانی کو خوراک نہیں دے رہے بلکہ اس کو ہلاک کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تو زہر دے رہے ہیں آپ، گناہ کر کے اس کو تو آپ زہر دے رہے ہیں۔ تو جب کسی کو زہر دیا جائے یا کسی کو ہلاک کیا جائے تو وہ پھر پھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، سمجھا نا۔ فرمایا تیرے اندر جو روح کی بے قراری ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کو جو خوراک چاہیے وہ دیتا نہیں ہے تو تیرے بدن میں یہ بے قرار رہتا ہے۔ قرآن پڑھا کر تاکہ تیرے روح کو سکون ہو۔ یہ بہت ہے کہ جو ہے نا سکون کی تلاش میں دنیا ماری ماری پھرتی ہے۔ آج جو بے قراری نظر آتی ہے معاشرے میں یا بے قراری نظر آتی ہے انسانوں میں، یہ سب روح کو مردہ کرنے کی وجہ سے ہے اور بدن کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اکثر لوگ یہاں آتے ہیں نا تو مجھے کہتے ہیں جناب ہم جب یہ جو ہے نا دروازے سے جامعہ اکبریہ کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں نا تو ایک روحانی سکون ملتا ہے، باہر وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں جہاں 150 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہو، 150 سال سے احادیث مقدسہ پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہوں،
جہاں 150 سال سے لوگ عبادت کر رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، وظائف پڑھ رہے ہوں، تو وہ مقام اور باہر والا مقام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ جہاں روح کی خوراک ملتی ہے روح مطمئن ہو جاتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ روح کے مارنے والی چیزیں ملتی ہیں تو پھر روح بے قرار ہو جاتا ہے۔ قرار چاہیے تو پھر تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا نا۔ روح کو قرار چاہیے تو یہی ہے سلسلہ بیعت۔ کامل کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اگر کامل کہ آپ ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے یا کامل کو اپنا بیعت ہاتھ میں کرنا یہ ہوتا ہے کسی کو مرشد بنانا، رہنما بنانا، کسی کی شرعی معاملات میں تقلید کرنا، یہی جو ہے نا مرشد ہے، اور یہی ہادی ہے، یہی پیر ہے، یہی طریقت کا رہنما ہے۔ اگر اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں ہیں، تو سمجھیں کہ وہ تو مسند کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کے کرسی پر جو ہے نا ان پڑھ کو بٹھا دیا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی والی کلاس اور وہ کیسے پڑھائے گا؟ تو یہی ہے کہ ایک کامل تلاش کرو، جو پی ایچ ڈی پہلے تو خود کر چکا ہو نا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کو آگے ڈیلیور کرے۔ تو مرشد کامل کی تلاش صرف اسی لیے ضروری ہے کہ روح کا علاج کرے، روح کے سکون کی آپ کو دوائی دے، روح کے سکون کا آپ کو طریقہ بتائے، اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ خود وہ جانتا ہو۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرشد کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ صاحب علم ہو، صاحب علم ہو۔ اگر عالم نہیں ہے، عالم سے مراد ہے کہ معرفت کی سیڑھوں کا علم وہ جانتا ہو، معرفت کا کوئی اس کو پتہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا خود نماز پڑھتا ہے تو دوسرے کو کیا وہ تلقین کرے گا، خود وہ جو ہے نا رستے سے واقف نہیں ہے تو وہ دوسرے کو رستہ کیا بتائے گا، خود جو اندھا ہو تو دوسروں کو کیا رہنمائی کرے گا۔ تو اس لیے روح کی خوراک جو ہے نا اس کو جلا بخشنے کے لیے روح کی غذا تلاش کر، اور روح کی غذا دینے والا تلاش کر، اس کے بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ مولانا جو اگلی بات کرتے ہیں وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا نیست خود از مرغ پرد عجب، نیست خود از مرغ پرنائی عجب، کو نہ بیند دام افتد در عتب۔ آپ فرماتے ہیں جو ہے نا یہ پرندوں کے اڑنے پر تعجب نہ کر، سمجھے نا کہ یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا بالکل کسی کے قابو میں نہیں آتے، اور یہ جو ہے نا فرمایا اگر ان کو جال نظر نہیں آئے گی تو یہ جال میں پھنس جائیں گے، یہ جال میں پھنس جائیں گے۔ یہی حال ہے، اگر کوئی روح کی تربیت سے واقف نہیں ہے، روح اس کا زندہ نہیں ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے نا بغداد میں، تو اوپر سے جو ہے نا گڑ گڑ ہوئی اور آواز آئی کہ جو ہے نا اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے آپ کو مقام علیہ پہ پہنچا دیا اور بخش دیا، اب آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان ظالم تو مجھے پھر دھوکہ دے رہا ہے، عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوا تو مجھ سے معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ جال جو ہے نا لگا رہا ہے کہ میں پھنس جاؤں۔ فرمایا مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ جو بچنا بھی ہوتا ہے نا یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے کہ ایک ظاہری جسم ہوتا ہے اور ایک عنصری جسم ہوتا ہے، اور
ظاہری جسم کی خوراک اور ہے، عنصری جسم میں روح سر دست ہے، اس کی خوراک اور ہے۔ ظاہری جسم کی خوراک کی طرف ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، کھانا جی لذیذ تھا نہیں تھا، یہ جی آج پلاؤ ہونا چاہیے تو زردہ ہونا چاہیے تو پروٹین ہونی چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ ہاں جی، روزے میں تو ہم بالکل ایسی فرمائشیں کرتے ہیں کہ ساری خوراک ہی وہ جسم کی ہوتی ہے۔ تو کبھی مولانا کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہری جسم کو تو پال رہا ہے تو گویا تیرا روح اور عنصری وجود تیرا کمزور ہو رہا ہے، اور اگر پالنا ہے تو عنصری وجود کو پال اور اپنے روح کو پال، تاکہ کل تو جو ہے نا اس پر بیٹھ کر سواری کرے اور تجھے اللہ تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔